اللہ مہربان، تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں؟ آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کی کو پالتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا حق ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں، بہادر کیا کرتے ہیں؟ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس رب پر چھوڑ دیجیے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب کے راضی ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان خود کو راضی با رضا محسوس کرنے لگتا ہے۔ کوئی خوشی ہو یا غم، انعام ہو یا سزا، دکھ ہو یا سکھ، انسان سب حالات کو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ برداشت کرنے لگتا ہے، اور جس بندے سے وہ رب راضی ہو جاتا ہے اپنا کرب عطا کرتا ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگنے کے باوجود اس سے دکھ ضرور رہے گا، جیسے دیوار میں لگے کیل کو نکالنے کے بعد بھی نشان رہ جاتا ہے۔ سنیں، یقین کرتے ہو اللہ پر، اس بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہے ہی کیا؟ وہ یقین دلانے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین مل جائے اس سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں، لہٰذا اسی سے مانگیں، بار بار مانگیں، ہر بار مانگیں، وہ دے گا، وہ دینے والا ہے، انشاءاللہ ضرور دے گا۔ آزمائش کی گھڑی میں اپنے مالک پر پورا بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشی تمہیں ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ رب العالمین تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو، اس لیے صبر کروا رہا ہو۔